إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا یہ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے اور اس کا نزول اس انداز سے ہوا کہ 3 خوشیاں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی. جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کا دن ہمارا عید کا دن ہوتا ہے. اس شخص کے لیے جو جمعے کا اہتمام کرے. اس وقت میں تقریباً آدھی دنیا بازاروں میں گھوم رہی ہے. ان کے لیے یہ عید کا دن نہیں ہے بلکہ شقاوت کا، بد نصیبی کا اور محرومی کا دن ہے. جس دن ایک بندہ اگر جلدی گھر سے نکلے اور اس کا رخ مسجد کی طرف ہو جمعہ کی ادائیگی کے لیے، تو ہر قدم پر اللہ رب العزت اسے 1 سال کی نیکیوں کا اجر دے گا. اور وہ سال بھی یوں گزرے کہ دن میں روزے رکھے جائیں اور راتوں کو قیام کیا جائے. اس طرح
پورا سال گزرے تو اللہ رب العزت ہر قدم پر اتنی نیکیاں اپنے بندوں کو عطا کرے گا۔ تو یقیناً یہ عید ہے اور خوشی کا دن ہے، مگر صرف ان لوگوں کے لیے جو اس دن کا صحیح اہتمام کرتے ہیں اور جمعے کی نماز سے قبل ان کا کوئی شغل نہیں، کوئی مصروفیت نہیں سوائے جمعے کی تیاری کی۔ غسل کرنا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، خوشبو استعمال کرنی ہے، سورہ کہف پڑھنی ہے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہاں، جمعے کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ رب العزت اپنے فضل کے خزانے تمہیں عطا فرمائے گا، رزق کی وسعت عطا فرمائے گا۔ بس شرط یہی ہے کہ اسی ترتیب سے اس دن کو گزارو۔ تو اس آیت کریمہ کا نزول جمعے کے دن ہوا اور شام کے وقت ہوا، جس وقت حاجی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، اور یہ وقت جو ہے دعاؤں کا، اس کو عشیۃ عرفہ کا نام حدیث میں دیا گیا۔ عرفہ کی شام، جب اللہ رب العزت اہل زمین کے قریب آ جاتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش بھی ہمارے لیے عید سے کم نہیں۔ یہ دن بلکہ شام کا یہ وقت جہنم سے آزادی کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے عتقاء قرار دیے جاتے ہیں جن کی گردنیں جہنم میں جھگڑی ہوں، تو اس دن کی دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت بہت سی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ دوسری عید تھی، جمعے کا دن، عرفہ کی شام، اور پھر جبریل امین نبی علیہ السلام پر یہ وحی لے کر اترے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو تکمیل دین اور تکمیل شریعت کی یہ خبر اللہ نے دی، اور یہ آیت کریمہ اپنے نبی پر نازل فرما دی، جو یقیناً سب سے بڑی عید ہے۔ ایک بار یہودی امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے، حاضر ہوئے اور کہا کہ لو نزلت هذه الآیۃ فینا لاتخذناہ عیدا، یہ آیت کریمہ اگر تورات میں اترتی، موسیٰ علیہ السلام کے دین نازل ہوتی، تو اس دن کو ہم عید کے طور پر مناتے۔ جب بھی وہ دن آتا ہم خوشیاں مناتے، ہمارا وہ تہوار ہوتا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اس دن ہماری دو عیدیں تھیں، جمعے کا دن اور عرفہ کی شام۔ تو اس آیت کریمہ کو یہودیوں نے سمجھا
اور اس دن کو ایک عید کے طور پر منانے کے لیے تیار ہوئے، یہ ان کے صحیح فہم کی دلیل ہے۔ اس آیت کے جو تقاضے ہیں وہ سمجھ لیں۔ تکمیل دین کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے پورا دین خود عطا فرما دیا، خود بنا کر نازل فرما دیا، اور کوئی ایک نقطہ بھی ہماری عقل پر نہیں چھوڑا کہ کچھ میں نے دے دیا، کچھ تم بنا لو، ہرگز نہیں، بلکہ پورا دین اللہ تعالیٰ نے خود ہی بنایا اور عطا فرما دی۔ یہ وہ منہج ہے جو ساری امتوں کے لیے موجود اور قائم تھا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سب کے لیے شریعت، منہاج، عمل کا راستہ، عقیدہ ہم نے بنایا۔ شرع لکم من الدین، وہی اللہ رب العزت شریعت ساز ہے، دین بنانے والا ہے، تو اس نے مکمل اور کامل دین خود بنایا اور ہمیں عطا فرما دیا، اور کوئی ایک شوشہ بھی ہماری عقل پر نہیں چھوڑا، سب خود ہی بنا دی، اور یہ ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اعزاز ہے کہ آپ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں اور جنوں کے رسول ہیں، کیونکہ دین مکمل ہو چکا۔ اب نہ کسی وحی کی ضرورت ہے، نہ کسی نئے رسول کی ضرورت ہے، بلکہ مکمل دین عطا فرما دیا گیا۔ اسے تم نے سنبھالنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اسے تم نے بیان کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی دین کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ جب ایک نبی فوت ہوتا، اللہ تعالیٰ دوسرا نبی بھیج دیتا، اور انبیاء کا سلسلہ ان میں جاری اور قائم تھا، اور انہی کے ذریعے سابقہ قوموں کی دین کی سیاست تھی۔ اور فرمایا کہ انا خاتم النبیین، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا کیونکہ دین مکمل ہو چکا۔ اب نہ کسی نئی وحی کی حاجت ہے اور نہ کسی رسول کی بعثت کی ضرورت ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ان لوگوں کی پشت پر ایک ضرب کاری ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت جاری ہے اور اب بھی نبی آ سکتے ہیں۔ جھوٹے انبیاء انہوں نے کھڑے کیے، مسخرے قسم کے، جن کی زندگی اور سیرتیں جھوٹ سے عبارت تھیں۔ اور جن کا ہولناک انجام یوں ہوا کہ بیت الخلاء میں ان کی موت واقع ہوئی۔ انبیاء ایسے ہوتے ہیں، انبیاء تو طہارت کا اور پاکیزگی کا نمونہ ہوتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت، آپ کا مسواک کرنا،
اور یہ فرمانا کہ 7 مشکیزیں پانی سے بھرے ہوئے لاؤ، اپنے رب سے ملاقات کا وقت ہے، اور مشکیزیں بھی ایسے ہوں کہ لن تحلل اوقیتہن، جن کی ڈوری کھولی نہ گئی ہو، چشموں سے بھرا گیا ہو اور ان کو کھولا نہ گیا ہو، تاکہ اس پانی کو کسی ہاتھ نے نہ چھوا ہو، وہ پاکیزہ اور پاک پانی چشموں سے حاصل شدہ، اس سے مجھے غسل دو۔ یہ آپ کا وقت اخیر۔ انبیاء نجس نہیں ہوتے کہ نجاستوں کے ڈھیر میں ان کی موت واقع ہو جائے۔ جھوٹے نبی کا، مسخروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ان لوگوں پر ضرب کاری ہے جو انبیاء کے سلسلے کو اب بھی جاری سمجھتے ہیں اور جھوٹے مدعیان نبوت کو کھڑا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ستکون فی امتی 30 دجالا کذابا، میری امت میں 30 دجال آئیں گے، کذاب ہوں گے، بڑے ہی جھوٹے، اور ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو امم سابقہ تھی ان کی دینی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ کسی نبی کی روح قبض ہوتی، وہ فوت ہوتا، تو اللہ رب العزت دوسرا نبی بھیج دیتا۔ ہر قوم میں ایک ایک وقت میں کئی انبیاء موجود ہوتے تھے، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا تو فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب کہہ دو لوگو میں تم سب کا رسول ہوں۔ اب یہ رسالت قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ تمام جن و انس کے رسول ہیں، نبی ہیں، اور یہ آپ کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین آپ پر مکمل کر دیا۔ اب نہ کسی نئی وحی کی حاجت ہے، نہ کسی نبی کی حاجت ہے۔ ہاں، آپ کے دین کا معاملہ اب ایک طبقے کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام انبیاء کے وارث، انبیاء کے جانشین۔ جو ڈیوٹی انبیاء کی تھی اب وہ علماء کی ہے۔ انبیاء کا کام دین کی حفاظت، دین کی تبلیغ، دین پر عمل اور دین کی دعوت کو عام کرنا، اور دین کی اقامت کے لیے ہمہ وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا، خواہ وہ دعوت کے میدانوں میں ہو یا جہاد کے میدانوں میں۔ یہ علماء کا کام۔ علماء کو انبیاء کی وراثت دی گئی، علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا۔ اب یہ دین کی سیاست علماء کے ہاتھ میں ہے، اور دین کی اقامت کا سارا عمل علماء کو دے دیا گیا۔ لہذا علماء کا مقام انبیاء کے بعد ہے، اور نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم کی فوقیت ایک عابد پر، ایک طرف ایک عالم ہو اور ایک طرف ایک عبادت گزار ہو، ایک ہو، 10 ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں، ایک عالم کی فوقیت اور فضیلت اور برتری ایک عابد پر یا 1000 عابدوں پر ایسے ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ ستارے چمک رہے ہوں اور ان کے بیچ میں 14ویں کا چاند روشن ہو، تو جو فرق اس بدر اور ستاروں میں ہے وہ فرق ایک عالم اور عابدوں میں ہے۔ جس طرح ستارے لا تعداد ہیں، اس طرح عابد بھی اگر لا تعداد ہی کیوں نہ ہو اور عالم ایک ہی ہو،
باعتبار برتری وہ سب پر بھاری ہے۔ اس لیے ایک انسان کا یا ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے کہ علماء کو اپنے سر کا تاج مانیں، کیونکہ یہ فضیلت ان کو انبیاء نے دی، نبی علیہ السلام نے دی، شریعت نے دی، اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ طبقہ نہ کسی دشمنی کا متحمل ہے، ورنہ خود تم برباد ہو جاؤ گے، نہ ان کی غیبت کی جائے، نہ ان کی بدخوئی کی جائے، ورنہ وہ تمہارے لیے بربادی کا باعث ہوگا۔ ابن عساکر رحمہ اللہ، ان کا قول ہے کہ لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لو، یہ گوشت زہر سے بھرا ہوتا ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ کسی کی غیبت کرنا اس کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اپنے کسی بھائی کی غیبت کرو گے گویا تم اس کا گوشت کھا رہے ہو، اور ایک عالم کی غیبت کرو گے تو سمجھ لو کہ عالم کا گوشت زہر سے بھرا ہوا ہے۔ وہ زہر کھاؤ گے تمہاری اپنی موت اور بربادی ہے، اپنی تمہاری ہلاکت۔ مانا اس عالم کا نقصان نہیں ہے، تمہاری بربادی ہے کہ تم نے وہ زہر کھا کر موت اپنے لیے خرید لی اور موت کے منہ میں چلے گئے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنے دین کی پوری سیاست اور دین کا پورا معاملہ علماء کو سونپا، اور علماء کو اپنا جانشین قرار دیا، اپنا وارث قرار دیا۔ اب تکمیل دین کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ وحی اترے گی۔ اب اس امت کے علماء ہیں جنہیں یہ امانت سونپ دی گئی، ان علماء ربانیین نے اس امانت کو لے کر آگے چلنا ہے، اس کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے، اس کی اقامت کے لیے محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے۔ اور واقعتاً علماء کرام اس دین کے محافظ ہیں، جن کی موجودگی میں کسی شخص میں یہ طاقت نہیں ہے کہ قرآن یا حدیث میں ایک ذرہ کے برابر تحریف کر سکے۔ وہ اس دین کے محافظ ہیں، ملائکہ کی طرح۔ فرشتے آسمانوں کے محافظ ہیں، اور علماء زمینوں کے محافظ ہیں۔ آسمانوں کے فرشتے اتنے طاقتور ہیں کہ بعد میں جنہوں نے، شیطانوں نے آسمانوں کی طرف پرواز کر کے آسمانوں کی خبروں کو اچکنے کی کوشش کی تو ملائکہ آسمانوں کے چوکیدار بن گئے اور ایسے شیاطین کو جلا دیا، راکھ کر دیا، ان کا تعاقب کیا۔ یہی کردار علماء کا ہے۔ اس زمین پر یہ دین موجود ہے اور یہ طبقہ اس دین کا محافظ ہے۔ کسی طرف سے کوئی زیادتی ہوگی، کوئی تحریف ہوگی، کوئی غلط مسئلہ بیان ہوگا تو علماء کھڑے ہو جائیں گے اس بدعت کی اور اس زیادتی کی سرکوبی کرنے کے لیے۔ تو آیت کریمہ بہت سے دروس ہمیں دے رہی ہے۔ آیت کریمہ ختم نبوت پر ایک مہر کی حیثیت سے ہے۔ جب دین مکمل ہو چکا تو نہ کسی نئے نبی کی حاجت ہے اور نہ کسی نئی وحی کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور آپ کے بعد دین کی امانت کا معاملہ علماء کو سونپا گیا، جو اس دین کے محافظ بھی ہیں اور بدعات کی سرکوبی کرنے والے، کلا کما کرنے والے، بدعتوں کی دھجیاں بکھیرنے والے۔ یقیناً یہ علماء کا کردار۔ تو اس آیت کا نزول بطور عید کیوں ہے، خوشی کا باعث کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا سارا معاملہ حل کر دیا، سب کچھ خود بنا کے دے دیا۔ ایک بندہ اگر یہ سوچے ایک صحیح فہم کے ساتھ، عقل سلیم کے ساتھ اور فطرت سلیمہ کے ساتھ کہ میرے رب نے میرے لیے ہر چیز بنا دی، تو کتنی بڑی سعادت محسوس کرے گا۔
لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو اس آیت کریمہ کے ہوتے ہوئے بدعات ایجاد کرتے ہیں، بدعات کا راستہ تلاشتے ہیں، نئے نئے مسائل ایجاد کرتے ہیں، وہ لوگ یقیناً سخت شقاوت، محرومی، بدبختی اور بد نصیبی کا شکار۔ اللہ تعالیٰ نے سارا دین بنا دیا، کسی نئے مسئلے کی حاجت نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا۔ جو چیز مکمل ہوتی ہے وہ کسی اضافے کو، کسی زیادتی کو قبول نہیں کرتی۔ اور اللہ پاک نے آگے صاف فرمایا کہ اتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، یعنی دین کے اعتبار سے جو چیز نعمت اور رحمت ہو سکتی ہے وہ بھی میں نے پوری کر دی۔ اسی دین پر چلو گے تو نعمت ہوگا، رحمت ہوگی، میری محبت اور رضا حاصل ہوگی۔ اور اگر اس دین کو چھوڑ کر منحرف ہو گیا، دائیں بائیں اضافے کر لیے، کمی کر لی، تو وہ نعمت نہیں ہے، وہ زحمت اور لعنت ہے۔ کیونکہ نعمت کا جو ضد ہے وہ لعنت اور زحمت ہے۔ اسی دین پر چلو گے تو یہ نعمت اور باعث رحمت ہے، اضافے کرو گے تو وہ موجب لعنت ہے اور وہ سراسر زحمت ہے، پرلے درجے کی شقاوت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعۃ ویراها حسنہ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ جو شخص دین اسلام میں کسی ایک بدعت کو جاری کرے، کوئی ایک نیا کام نکال لے، نہ وہ قرآن میں نہ وہ حدیث میں، تو گویا اس شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے دین پہنچانے میں نعوذ باللہ خیانت سے کام لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے مکمل دین اپنے رسول کو دے دیا ہے، مکمل دین۔ تو دو ہی باتیں ہیں، یا تو نعوذ باللہ اللہ کا دعویٰ غلط ہے، مکمل دین نہیں دیا، مکمل دین تو ہمارے مولویوں نے کیا، یا پھر یہ کہ یہ دعویٰ سچا ہے، اللہ نے مکمل دین دیا، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین پہنچایا نہیں ہے، بلکہ خیانت کرتے ہوئے کچھ باتیں چھپا لی۔ مولویوں کو اٹھنا پڑا تاکہ جو باتیں آپ نے چھپائی ہیں نعوذ باللہ انہیں وہ پورا کر دیں۔ بہت بڑی شقاوت اور محرومی ہے جو نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی، لوگوں نے چن چن کر اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ یہ بہشتی زیور ایک کتاب ہے، اسی کو اٹھا لو، لگتا ہے کہ ایک نیا اسلام ترتیب دیا اس کے مؤلف نے۔ اس کو ہم جہیزی نسخہ کہتے ہیں، عورتوں کو جہیزوں میں دیتے ہیں، ہر گھر میں ہوگی یہ کتاب، آپ اٹھا کر پڑھیں۔ بے شمار مسائل ایسے ہیں جن کی کوئی سند نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اس کا مؤلف و مسائل کہاں سے لے آیا؟ لگتا ہے کہ ایک نیا اسلام اس نے وضع کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور دین کے تعلق سے جو چیز رحمت اور نعمت ہو سکتی ہے وہ میں نے پوری کر دی، بیان کر دی۔ جو بھی نئی چیز نکالو گے وہ لعنت اور زحمت ہوگی، کیونکہ نعمت ہم نے تمام کر دی۔ تو اس معنی میں آیت کریمہ یقیناً عید سے کم نہیں ہے۔ یہ تصور اگر ہمارے اندر اجاگر ہو جائے، جاگزین ہو جائے کہ ہمارا دین ہمارے رب نے ہمیں بنا کر دے دیا، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور وہی لوگ اس سعادت کے حصے دار ہیں جن کے اندر یہ فکر کوٹ کوٹ کے بھر جائے
اور جو اس دین کے سچے پیروکار بن جائیں اور حدود سے تجاوز نہ کریں، اسی دائرے میں محدود رہیں اور موقع بہ موقع خوشی کا اظہار کریں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے رب نے خود ہی ہمارا پورا دین ہمیں بنا کر دیا، چلنے کا راستہ، عقیدہ، منہج، اخلاق کریمہ، عمل، فضائل اور رغائب، مکروہات اور محرمات، سب اللہ نے بنائی اور طے کی اور ہمیں عطا فرما دی، اور یہ آرڈر کر دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز رسول دے وہ لیتے جاؤ اور جس چیز سے رسول روکے اس سے رکتے جاؤ۔ بس یہ دین کی حقیقت ہے اور دین کا نچوڑ ہے کہ رسول کو دیکھو جو منبع وحی ہے، جو چیز وہ دے وہ قبول کرتے جاؤ اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آتے جاؤ۔ یہ حقیقت ہے دین۔ جو بندہ اس نقطے کو سمجھ لے یقیناً وہ اس وحی کے تعلق سے عید منانے کا حقدار ہے، خوشی کا حقدار ہے، جس کی سوچ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنا کے اپنے رسول کو دے دی اور رسول نے ہر چیز ہم تک پہنچا دی پوری امانت کے ساتھ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اگر کوئی چیز چھپاتے ہوتے تو ان آیتوں کو چھپا لیتے جو جناب زید کی بیوی سے آپ کے نکاح کے تعلق سے تھی۔ زید آپ کا منہ بولا بیٹا تھا اور جاہلیت کے دور میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو توڑا اور اس کا آغاز اپنے رسول سے کیا اور جناب زید کی متعلقہ اپنے پیغمبر کے نکاح میں دی، بلکہ زینب کا نکاح آسمانوں پر کیا۔ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی کی اور وہ نکاح بھی ہوا۔ فرماتی ہیں اگر اللہ کے نبی کو چھپانا چاہتے تو ان آیات کو چھپا لیتے، ہر چیز آپ نے بیان کر دی، کھول کھول کر واضح کر دی۔ تو یقیناً جو لوگ اس نقطے کو سمجھتے ہیں وہی اسی خوشخبری کے اہل ہیں، وہی اس دن کے عید ہونے کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا دین خود بنایا اور ہمیں عطا فرما دیا، اور ایک ذرے کے برابر بھی معاملہ ہماری عقل پر نہیں چھوڑا، ورنہ ہم گمراہ ہو جاتے۔ تو یہ آیت کریمہ بڑی عظیم الشان ہے۔ اس کے علاوہ یہ آیت کریمہ امت کے ایک طبقے کی فضیلت کی بھی بڑی روشن دلیل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ سوچو کہ دین مکمل کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ تکمیل دین کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ دین ایسے ہی مکمل نہیں ہوتا۔ تکمیل دین کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کی جماعت ہے وہ پورے دین کو قبول کرتی آ رہی ہے، عمل کرتی آ رہی ہے، ورنہ اگر ایک مسئلہ رہ جائے، عمل نہ ہو، تو بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ نبی علیہ السلام کی پہلی دعوت قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی توحید کو مان لو، لا الہ الا اللہ پڑھ دو۔ اگر لوگ اسی کو قبول نہ کرتے تو بات آگے بڑھتی، نمازیں فرض ہوتی، روزے آتے، زکوٰۃ نازل ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے جناب معاذ کو یمن بھیجا اور فرمایا کہ اول ما تدعوہم الیہ شہادت من لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ معاذ یمن والے اہل کتاب ہیں اور کفر پر قائم ہیں، تمہاری پہلی دعوت توحید کی ہو کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ،
اگر توحید اور رسالت کی دعوت کو قبول کر لیں فَأَعْلِمُ پھر ان کو بتانا ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ کہ اللہ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی. مانا جب تک توحید قبول نہ کریں نماز کا مسئلہ بیان نہیں کرنا. جب توحید کو مان لیں پھر نماز کی فرضیت کا بتانا. اور جب تک نماز قبول نہ کر لیں زکوٰۃ کا مسئلہ بیان نہیں کرنا. یہ دین کے مسائل مربوط ہیں. چنانچہ پہلی وحی قولوا لا الہ الا اللہ نازل ہوئی. اگر لوگ قبول نہ کرتے معاملہ یہاں بند ہو جاتا، موقوف ہو جاتا، تو دین کی گاڑی آگے نہ چل پاتی، یہیں اٹک کے رہ جاتے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے قیامت کے دن انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انبیاء اپنی امتوں کو لے کر کھڑے ہوں گے. امت کے وہ لوگ جو انبیاء کے پیروکار بنے. فرعیت و نبی معہ الرہط، ایسے انبیاء بھی میں نے دیکھے خواب میں. محشر کا منظر کہ ایک نبی کے ساتھ 25-30 افراد کی جماعت ہے. ورعیت و نبی معہ رجل و رجلان، اور ایسے انبیاء بھی دیکھے جن کے ساتھ 1 یا 2 بندے کھڑے تھے. ورعیت و نبی ولیس معہ احد، اور ایسے انبیاء بھی دیکھے جن کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا. یعنی توحید کے مسئلے پر وہ کھڑے رہے، بیان کرتے رہے. ایک بندے نے ان کی بات مان کر نہیں دی، وہی آگے بڑھ ہی نہیں سکی، معاملہ آگے چل ہی نہیں سکا. لیکن یہ صحابہ کا اعجاز ہے، ان کی سیرتوں کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھیجا وہ اپناتے گئے، قبول کرتے گئے. عقیدہ مان لو، عقیدہ مان لیا، توحید مان لی، اللہ کے پیارے پیغمبر کی رسالت اور محبت کے تقاضے مان لیے. نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، دیگر فرائض اور احکام، ہر بات مانتے گئے بڑی شد و مدر قوت کے ساتھ. اور آج یہ وحی اتری جو اللہ تعالیٰ کا اعتراف تھا. آفرین صحابہ کی جماعت جنہوں نے ہر وحی کو مانا، ہر حکم کو مانا، اور ایسا مانا کہ سن لو آج ہم نے دین مکمل کر دیا. جو چیز ہم نے بھیجی یہ قبول کرتے گئے، قبول کرتے گئے. اور اس پوری تاریخ میں ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ معاملہ کہیں اٹکا اور پھنسا ہو کہ اس نقطے کو نہیں مانا گیا لہذا اسی پر محنت کی جائے. ہرگز نہیں. جو وحی آتی صحابہ اس کو قبول کرتے. جناب جابر کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے نبیوں پر قرآن اترتا، ہم تو نہیں سن پاتے تھے. جب جبریل وحی دے کر چلے جاتے تو ہم منتظر ہوتے کہ نبی علیہ السلام یہ وحی ہم پر پڑھیں گے، اور پھر ہم آپ کے عمل کو دیکھتے کہ وہ آپ کا عمل اسی وحی کی ترجمانی ہوگا. تم القرآن و تم العمل، قرآن کا نزول پورا ہوا، ساتھ ساتھ ہمارا عمل بھی پورا ہوا. کوئی ایک نقطہ ایسا نہیں بچا جس پر ہم نے عمل نہ کیا. تو آیت کریمہ یہ صحابہ کرام کی فضیلت، رفعت شان اور ان کے اونچے درجے کی نص قطعی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا کیونکہ پورے دین کو اپنا لیا گیا، عمل کر لیا گیا. نبی علیہ السلام کی امت انبیاء سابقین کی امت جیسی نہیں تھی کہ بعض ایسے بھی انبیاء تاریخ میں گزرے جو تنے تنہا چلے گئے، قیامت کے دن میدان محشر میں اکیلے کھڑے ہوں گے. ان کی پہلی دعوت ہی قبول نہیں کی گئی تو بات آگے کیا بڑھتی، گاڑی آگے کیا چلتی. لیکن آفرین صحابہ کرام جنہوں نے ہر وحی کو مانا اور قبول کیا اور اس آیت کریمہ کے مستحق بنے. یہ تمغے اپنے سینوں پر سجا گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں اور ان کی جہود کے رہین منت دین کو مکمل کر دیا اور پوری امانت ہمیں عطا فرما دی. اسی لیے جو صحبت کا شرف ہے اس شرف کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا.
ان پر تنقید نہ کرنا، کیچڑ نہ اچھالنا۔ فلو انفق احدکم مثل احد ذهب لما بلغ مد احد ولا نصیفہ، اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اور میرا ایک صحابی ایک پاؤ کھجوریں خرچ کر دے، تو تم اتنی مقدار میں سونا خرچ کرنے کے باوجود میرے صحابی کا اجر نہیں پا سکتے جس نے ایک پاؤ کھجوریں خرچ کی، ان کے اجر تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحبت کا شرف ہے، یہ پیارے پیغمبر کے چہرے کے دیدار کا شرف ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیأتی علی الناس زمان یغزو فئام من الناس، ایک وقت آئے گا ایک جماعت نکلے گی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، فیقال، پوچھا جائے گا، حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا تم میں اللہ کے نبی کا کوئی صحابی ہے؟ یہ پورا لشکر جرار موجود ہے، ان میں ایک شخص ایسا ہے جس نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہو، اللہ کے پیغمبر کی زیارت کی ہو؟ کہا جائے گا ہاں فلاں شخص ہے، نبی کا صحابی ہے، نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی زیارت کا شرف حاصل کر چکا ہے۔ فیفتح اللہ لہم، اللہ تعالیٰ اس صحابی کی موجودگی کی برکت سے اس جماعت کو فتح دے دے گا، اس جماعت کو فتح دے دے گا۔ یہ صحبت کا شرف ہے۔ فرمایا پھر ایک دور اور آئے گا، ایک جماعت اور نکلے گی، پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، جو صحابی کی زیارت کے شرف سے مشرف ہوا؟ کہا جائے گا ہاں فلاں شخص ہے، وہ تابعی ہے، اس نے صحابی کو دیکھا ہوا ہے، فلاں صحابی کو دیکھا، انس بن مالک کو دیکھا، یا فلاں صحابی کو دیکھا، ابو سعید بن معلہ کو دیکھا۔ فیفتح اللہ لہم، اس بندے کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس جماعت کو فتح دے دے۔ پھر ایک دور اور آئے گا، ایک جماعت اور نکلے گی، پوچھا جائے گا کیا تم میں ایسا شخص ہے جس نے اس شخص کو دیکھا ہو، جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو؟ کوئی تبع تابعی ہے؟ کہا جائے گا ہاں فلاں شخص ہے، وہ تبع تابعی ہے، اس کی فلاں تابعی سے ملاقات ہے، زیارت ہے، اس نے دیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تبع تابعی کی برکت سے اس جماعت کو فتح دے دے گا۔ یہ صحبت کا عظیم شرف ہے جو اس طبقے کو تمام طبقات سے ممیز کرتا ہے۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا خیر القرون قرنی، یا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے جس میں میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ ان تین ادوار کو نبی علیہ السلام نے خیر القرون کہا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی فضیلت ہے جب آپ نے 73 فرقوں کا ذکر کیا اور فرما دیا سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا وہ ایک کون ہے؟ فرمایا کہ ہم ما انا علیہ اليوم اصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں، مشرق کے لوگ ہوں، مغرب کے ہوں، عربی ہوں، عجمی ہوں، یہ ان کا منہج ہے، جس چیز پہ میں ہوں آج اور میرے صحابہ ہیں اسی پر قائم۔ باقی سارے نصوص چھوڑ دو، اسی حدیث کو لے لو اور اس دور میں پہنچ جاؤ، نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں۔ کیا تھا اس دور میں؟ کتاب و سنت کے علاوہ کوئی تیسری چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کا نام تھا؟ کسی امام کا، کسی پیر کا، کسی مرشد کا؟ قطعاً کوئی نام نہ تھا۔ کوئی شخصیت تھی جس کے کندھوں پر پورے دین کی عمارت تعمیر کر دی گئی ہو؟ کوئی نام نہیں تھا۔ اسی حدیث کو لے لو کہ فرقہ ناجیہ وہ ہے، طائفہ منصورہ وہ ہے، جنتی گروہ وہ ہے جو اس چیز پر قائم رہے جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ۔ باقی نصوص کو چھوڑ دو، دلائل کو چھوڑ دو، اسی حدیث کو لے کر سوچو، رجوع کرو کہ تم کیا ہو اور اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ بس جس چیز میں آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اسی چیز پر قائم ہو گئے، وہ طائفہ منصورہ، جنتی گروہ اور فرقہ ناجیہ ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بہت سے مرکزی فوائد کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی شان کا مظہر ہے۔ اللہ رب العزت نے جماعت اپنے پیغمبر کو دی
یقیناً یہ پوری دنیا پر ایک فائق جماعت ہے، فوقیت لے جانے والی، برتری لے جانے والی، اور جن کا جو شرف صحبت ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ پہلی جماعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بھیجا اور ہر نبی اپنی قوم کو دین کا پورا راستہ بتا کر آیا اور فرمایا کہ پھر میرے بعد فتنوں کا دور ہوگا۔ اور جب صحابہ نے پوچھا مخرج کیا ہے تو فرمایا کہ ترجعون الی الامر الاول، امر اول کی طرف لوٹ جانا۔ امر اول یعنی پہلی جماعت جو کہ صحابہ کی جماعت ہے، انہیں کی طرف لوٹ جانا، ان کے عقیدے کو، منہج کو، ان کی سیاست کو، ان کے اخلاق کریمانہ کو، ان کے عمل کو اختیار کر لینا، یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی فلاح و نجات کا راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منہج صافی بیان کیا، اور یہ آیت کریمہ بہت سے پہلوؤں سے قابل غور ہے اور ایک عظیم و شان دعوت ہے۔ بہت سے فرقوں کی کمر توڑ دینے والی، بہت سے الہادوں کی نفی کر دینے والی، قلع کما کر دینے والی، اور حق کا سورج بلند کرنے والی یہ آیت کریمہ تکمیل دین کی آیت ہے، اتمام نعمت کی آیت ہے۔ مانا جو دین موجود ہے یہ نعمت ہے جس کا اکمال ہو چکا، اتمام ہو چکی، تکمیل ہو چکی، اور کوئی ایک نقطے کا اضافہ بھی ہلاکت ہے، بربادی ہے اور تباہی ہے اور لعنت اور زحمت ہے۔ اگر رحمت چاہیے، نعمت چاہیے، اسی پر اتفاق کرنا پڑے گا، اور اس آیت کریمہ کو ایک ایسی حجت کے طور پر اپنے پلے سے باندھنا ہوگا، کبھی گرفت اس سے ڈھیلی نہ ہو، ہمیشہ یہ نصب العین رہے، آنکھوں کے سامنے رہے، ہمارے گرہ میں رہے، ہمیشہ اس پر ہم عمل پیرا رہیں، اس کے حقائق کے بارے میں غور کرتے رہیں، اور ان حقائق کو قبول کر کے ان کی دعوت کو عام کرتے رہیں۔ بالتوفیق بإذن اللہ تعالی، اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، صحیح فہم عطا فرما دے، دین کے ساتھ تمسک کی توفیق دے دے، کتاب و سنت کے ساتھ اعتصام کی توفیق دے دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔